الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم مصلیان کرام، حاضرین مسجد، آج کی اس درس میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مقصد حیات، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. سامعین کرام، ہر انسان کو دنیا میں جینے کے لیے مقصد حیات کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر مقصد کے جینا ایسے ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول ہوں. اگر انسان کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی محسوس نہیں کرتا. وہ سانس لیتے ہوئے بھی اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے اور بہت جلد زندگی سے اکتا جاتا ہے. یوں تو مقصد حیات کی تعین کے سلسلے میں اکثر انسان کج فہمی کا شکار ہے، کیونکہ وہ ایمان و ہدایت سے محروم ہے. لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے مکمل کی مکمل زندگی کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن آج ہم اس سے غافل ہو کر یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں، اور ہم میں سے اکثر انسان کی زندگی کا مقصد کھانا، کمانا، دنیاوی منفعت، مال و دولت ہی بن کر کے رہ گئی ہے الا ماشاء اللہ. حالانکہ یہ زندگی نہ تو عیش و عشرت کی زندگی ہے اور نہ ہی اس عارضی زندگی کا مقصد اس چیز کے حصول کی کوشش ہے، بلکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں جس کے لیے انسان محنت کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی آزمائش کے لیے ہے، نہ کہ آشائش کے لیے. ایک الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ انسان کی مکمل زندگی آزمائش سے بھرا ہوا ہے، پر ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزما سکے، امتحان لے سکے، ٹیسٹ لے سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. سامعین کرام، اگر انسان دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اشیاء پہ غور و فکر کرے، غور و خوض کرے، تو اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا. خواہ وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، پانی کا نظام ہو یا پھر مکمل نظام شمسی ہو، ان تمام چیزوں کے وجود کا ایک مقصد ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں مصروف رہ کر اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہی ہے. تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا، تو پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو تمام مخلوقات سے بہتر ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، تمام مخلوقات سے اشرف ہے، کیا انسان یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا؟ انسان کی زندگی کوئی مقصد نہیں، انسان کے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، انسان کے وجود کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اور جنات ایک عظیم ترین مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، جس کی وضاحت خود قرآن مجید کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے مقصد کے متعلق فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی ہی عبادت کے لیے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمارے زندگی کا مقصد بتایا. ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہمارے زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے،
یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، کھانا کمانا اور یہ رزق حاصل کرنا، یہ تبادل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کھانا کمانا یہ ضرورت ہے، لیکن ہمارے زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ آئیے اس آیت کے تحت میں نے مسلمانوں کو، سماج کو، معاشرہ کو دیکھ کر کے 3 کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ مسلمانوں کو 3 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کیا ہے۔ ایک گروہ ان مسلمانوں کا ہے، ایک جماعت ان مسلمانوں کا ہے جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لیکن ان کی زندگی کا چال چلن، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ان مسلمانوں کا ہے، دوسری جماعت، دوسری ٹولی ان مسلمانوں کو ہے کہ جس کے قول و فعل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری کوئی زندگی ہے ہی نہیں، حیات بعد الموت، جزا و سزا سے کوئی صافہ پڑنے والا ہی نہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ میں نے بانٹنے کی کوشش کی ہے، تیسری جماعت ان مسلمانوں کی ہے جو بہت ہی اہم ہے، ان مسلمانوں کی ہے جو کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہیں۔ وہ ان کی زندگی کا مقصد ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہیں۔ ان کے یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، تلاوت، دعا وغیرہ ہی محدود رہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے مقام کو پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کے یہاں عبدیت بندے کوئی تصور نہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، تو آئیے آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عبادت ہے کیا، عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ تو تفاسیر اور لغات کا سہارا لیتے ہیں۔ قاموس میں عبادت کے معنی اطاعت کے بیان کیا گیا۔ ابن الاسیر نے نہایت بیان کیا، العبادت فی اللغت الطاعت مع الخضوع، عبادت لغت میں اس چیز کا نام ہے جو عاجزی انکساری کے ساتھ کی جائے۔ تفسیر جلالین میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ عبادت کا معنی پوجا پاٹ کے نہیں بلکہ تابعداری اور اطاعت کے ہیں، بلکہ تابعداری اطاعت کے ہیں۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، شادی بیاہ، خرید و فروخت وغیرہ سب احکام آ گئے۔ سامعین کرام، عبادت کا ترجمہ عبادت تعریف مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے بہت سارے لوگوں نے کی ہے، لیکن عبادت کا سب سے جامع تعریف، سب سے بہتر تعریف جو کی ہے وہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ میں کی ہے۔ ذرا غور سنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے مقام کو حاصل کر لیا اور ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم عبادت و بندگی کے مقام کو پہنچ گئے۔ سامعین کرام، اور سنیں گے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ میں عبادت تعریف اس طرح کی ہے کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، عبادت ایک جامع لفظ ہے، چنانچہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ رب العالمین کے محبوب پسندیدہ ظاہری، باطنی، اقوال، افعال، اعمال کو شامل ہے۔ چنانچہ نماز، روزہ، حج، بات میں سچائی، والدین کا حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، وعدوں کا پورا کرنا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، کفار و مشرکین سے جہاد، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، حیوانوں، زیر دست انسانوں کے ساتھ بھلائی، ذکر و اذکار، تلاوت، ان جیسی باتیں عبادت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور آگے فرماتے ہیں، عبادت کی تعریف پیش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ڈٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے لیے دین کو خالص کر لینا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکریہ ادا کرنا، اس سے راضی ہو جانا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا، اور ان جیسی باتیں عبادت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ عبادت کی سب سے جامع، سب سے بہتر اور سب سے اچھا تعریف
کتاب العبودیہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. تو اس عبادت کی تعریف کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں, جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں, لیکن ان کی عادت و اطوار انتہائی خراب ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہے. وہ عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینا, حج کر لینا اور ذکر و اذکار کرنا, تلاوت کرنا, دعا کرنا یہی عبادت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے ان کی عادت و اطوار انتہائی خراب ہوتے ہیں. اس لیے جب تک کہ ہم زندگی کے مختلف تمام شعبوں میں عبدیت و بندگی کے اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ نہیں کر دیں گے, چاہے وہ معاملات کا ہو, چاہے وہ معاشیات کا ہو, مثلا ملازمت کا ہو, تجارت کا ہو, صنعت و حرفت کا ہو, یا اس کے دیگر جو بھی وسائل ہیں, یا پھر نظام حکومت ہو, نظام عدل ہو, ان تمام چیزوں میں جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے, وقت تک کہ ہم مقصد زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے اور عبادت کے اصل مقام کو نہیں پہنچ سکتے. محترم سامعین کرام, ہمارے زندگی کا پہلا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور جو دوسرا اہم مقصد ہے وہ ہے دین اسلام کو تمام عادیان باطل پر غالب کرنے کی کوشش کرنا. دین اسلام کو تمام عادیان باطل پر غالب کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہمارے زندگی کا دوسرا مقصد ہے تو الحمدللہ, نہیں ہے تو ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے مقصد کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور دوسرا مقصد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے پیدا کیا گیا اس مشن میں آپ کی امت بھی برابر کی شریک ہے. آئیے دلائل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہے, ہم نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس کے لیے, لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہ دین اسلام کو تمام عادیان باطل پر غالب کرے, ولو کرہ المشرکون, اگرچہ کافر, اگرچہ مشرک ناخوش کیوں نہ ہو, اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے. یہاں پہ ایک اشکال کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مقصد, یہ مشن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تھا. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام اتنی محنت نہ کرتے, اتنی مشقت نہ کرتے, اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے, بلکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کی امت بھی برابر کے شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل هذه السبیل ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں بلاتا ہوں سوچ کر کے, سمجھ کر کے, حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, انا ومن اتبعنی, میں اور جو میری اتباع کی, میں اور جو میری فرما برداری کی, جو میری اطاعت و فرما برداری کی, یعنی میں اور میری امت, یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کی امت بھی برابر کی شریک ہے کہ وہ دین اسلام کو تمام عادیان باطل پر غالب کرنے کی کوشش کریں. لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے, اور یہاں پر ایک مقصد, اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مقصد کی مدد اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں صحابہ کرام تک پہنچایا. پھر صحابہ کرام نے وہ تمام چیزیں جو اللہ نے سیکھا سمجھا تھا وہ تمام چیزیں تابعین تک پہنچایا. پھر تابعین نے وہ تمام چیزیں جو اللہ صحابہ کرام نے سیکھا سمجھا تھا وہ تمام چیزیں تبع تابعین تک پہنچایا. وعلی ھذا, کیونکہ اللہ کے نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض تبلیغ سے صرف گوش نہیں تھا, بلکہ دین اسلام کو تمام عادیان باطل پر غالب کرنا ہے. اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. محترم سامعین کرام, میں چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم فکر کیا کرتے کہ یہ دین اسلام کو تمام عادیان باطلہ پر غالب کرے. آج ہم کوشش کیا کرتے کہ دین اسلام کو تمام عادیان باطلہ پر غالب کرے. آج ہم نے خود اپنے گھروں سے اسلامی تعلیمات کو دھک کے لے کر باہر کر دیا ہے. آج ہمارے گھروں سے اسلامی تعلیمات ختم ہو چکا ہے. آج ہمارے گھروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا جنازہ نکل چکا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر, انجینئر, کلکٹر, IAS, IPS وغیرہ بننا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کلکٹر بنے, IPS بنے, آفیسر بنے, اور حلال روزی کمانا اور اس ڈگری کے ذریعے عہدہ حاصل کرنا یہ غلط بات نہیں. یہ انتہائی ضروری ہے, وقت کا تقاضا بھی ہے. لیکن ان کی تواضع یہ ہو, ان کی سوچ یہ ہو, ان کی تھنکنگ یہ ہو کہ اپنی ڈگری کو, اپنے عہدوں کو اللہ کے دین کی سربلندی میں لگائے. ان کی سوچ یہ ہو کہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائے. وہ اپنے شعبہ میں رہ کر کے, اپنے فن میں رہ کر کے بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرے. محترم سامعین کرام, لیکن افسوس افسوس کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو ان ڈگریوں اور ان عہدوں سے دنیاوی منفعت اور مال و دولت اور عیش و عشرت کا استعمال کر نہیں سکھایا ہے, جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. آج ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں, آج ہم خود دیکھ رہے ہیں, ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلم ممالک تقریباً 50 سے زائد ہیں. 50 سے زائد مسلم ممالک ہے. مسلمان آبادی کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. پھر بھی پورے دنیا میں مسلمان مغلوب مقہور ہے, مسلمان ستایا جا رہا ہے, مسلمان مارا جا رہا ہے. پورے دنیا کی بات نہیں کرے, ہندوستان کی بات کرے. ہندوستان میں تقریباً 30 سے 35 کروڑ مسلمان کی آبادی ہے. پھر مسلمان آج مغلوب ہے, مسلمان مقہور ہے. کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ ان تمام کی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس رسول کو بھلا دیا. ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو اللہ کے رسول کے احکام کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور منمانی کرنا شروع کر دیا. اور ایک وجہ اور یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. یاد رہے کہ دعوت و تبلیغ کا ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا انسانیت کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر جو غلاظت بھر دی گئی ہے میڈیا والوں نے, چاہے جس نے بھی مسلمان کے متعلق سے, اسلام کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, حدیث کے تعلق سے جو غلاظت بھر دیا گیا اس کے ذہن و دماغ کو ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی ان کے ذہن و دماغ کو صاف کر سکتے ہیں. اور ان کو, ان کے سامنے جب ہم اسلام کی تعلیمات رکھیں گے, اسلام کی تعلیمات کو بتائیں گے, اسلام کی جو تعلیمات ہم کے سامنے رکھیں گے, تب جا کر کے ان کے اندر وہ غلاظت ختم ہوگی اور وہ اسلام سے متاثر ہوگا. ہم لوگوں نے الحمدللہ کبھی کبھی جب جانا ہوتا ہے غیر مسلمین کے یہاں, وہ لوگ یہ بات کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہی نہیں. ہم تو تلاشتے ہیں لیکن ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. محترم سامعین کرام, اس لیے ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو بھی جتنا بھی ہمارے اندر علم ہے, ہم جتنا بھی جانتے ہیں اتنا ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, پہنچانے کی فکر کریں. اور ایک قول بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ شمس نوید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج تم کو جو لوگ اس لیے مار رہے ہیں, علامہ شمس نوید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج جو لوگ تم کو اس لیے مار رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو سکتا ہے کل وہی تم کو اس لیے مارے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو. آج جو لوگ تم کو اس لیے مارے کہ تم مسلمان ہو سکتا ہے کل وہی تم کو اس لیے مارے کہ تم مسلمان کیوں نہ ہو. محترم سامعین کرام, میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور ان تمام درس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے. اپنے مقصد وجود کو سمجھے, مقصد حیات کو سمجھے اور سمجھ کر کے اس پہ عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے, پکا سچا نمازی بنا دے. جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ان کی غیب مدد فرما. جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بھی مسلمان مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائی کو راستہ پیدا کر دیں. اور ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ اسلام پہ اور ایمان پہ, جب موت ہو ایمان بالخرمت ہو. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.